ابھی آپ مجھے وہ حدیث بتائیں کہ جس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا، وہ حدیث بتائیں۔ قسم ہے اس کی، اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا۔ اب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، مرزا صاحب مریم کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ ابن مریم نہیں ہیں۔ قسم اٹھانے کے باوجود بھی تعویل کر دیں، یعنی کوئی اور معنی لے لیں، پھر قسم کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ مرزا صاحب نے خود بات کی نا۔ اگر کوئی شخص وفات پا جائے تو اس کے آنے کے حوالے سے کہا جائے تو اس سے کیا مراد لیا جا سکتا ہے؟ قبر میں آپ کے ساتھ نہ میں نے جانا ہے نہ رضی نے جانا ہے، وہ آپ نے جانا ہے۔ عیسیٰ کا آنا ضروری ہے، اس عیسیٰ کا آنا ضروری نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 600 سال پہلے آئے تھے۔ آپ نے اس پوائنٹ کو بالکل ٹچ بھی نہیں کیا۔ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہ ہو سکی۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا ہے احمد کے نام سے۔ قرآن نے کہا کہ اے نبی، یہ آپ کو ایسے پہچان چکے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ تو یہاں پہ جان پہچان کا مسئلہ کیوں نہیں تھا؟ قرآن نے بتایا ہے بغیم بینہم۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ مرزا صاحب کو وہ والا مسیح مانتے ہیں جس کا احادیث میں وعدہ کیا گیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں کہا؟ جی میں نے کہا ہے۔ آپ نے کہا ہے۔ I appreciate کہ آپ نے اس کو اکنالج کیا۔ I appreciate that۔ اچھا، ابھی آپ مجھے وہ حدیث بتائیں کہ جس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا، وہ حدیث بتائیں۔ آپ کو اس حدیث کا علم نہیں ہے، آپ تو عالم بندے ہیں۔ ہاں جی، اس حدیث میں تو بھائی عیسیٰ ابن مریم کا خدا کی قسم اٹھا کے سرکار نے قسم اٹھا کے کہا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ تو یہاں پہ میرا ایک سوال بنتا ہے کہ جو شخص فوت ہو جائے، وفات پا جائے۔ جی ایک سیکنڈ، میں انشاءاللہ آپ کی بات پوری سنوں گا۔ آپ نے سوال، ہم نا بات کو ترتیب سے لے کے چل رہے ہیں نا۔ آپ نے کہا کہ آپ ان کو وہ مسیح مانتے ہیں جس کا حدیث میں وعدہ ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ حدیث آپ بتا دیں، آپ نے کہا کہ آپ بتا دیں، میں نے آپ کو بتا دی کہ حدیث میں تو قسم اٹھا کے فرمایا ہے کہ قسم ہے اس کی، اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا۔ اب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، مرزا صاحب مریم کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں اس بات۔ اب اگر تو آپ نے ان کو وہ مسیح مانا جو حدیث میں آتا ہے، جس کا حدیث میں وعدہ کیا گیا ہے، وہ تو عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اچھا، میں آخری ایک بات کروں، اس کے بعد آپ کو موقع دیتے بات کرنے کا۔ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ نہیں عیسیٰ ابن مریم تو ہے لیکن یہ ان کی جگہ کوئی اور آ سکتا ہے، مرزا صاحب نے خود اس کا جواب دے دیا۔ حوالہ مانگیں، آپ کو حوالہ بھی دکھا دیں گے۔ حمامۃ البشرا کتاب ہے، روحانی خزائن کے والیوم نمبر 5 کے اندر موجود ہے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ جب قسم اٹھا کے کسی بات کا ذکر کیا، قسم اٹھا کے کیا جائے تو پھر اس بات کی تعویل نہیں کی جائے گی۔ تعویل کہتے ہیں کہ اصل کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لے لینا، یعنی جب قسم اٹھا کے بات کی جائے، اور ساتھ خود میرے سامنے کہا کہ اگر قسم اٹھانے کے باوجود بھی تعویل کر دیں، یعنی کوئی اور معنی لے لیں، پھر قسم کا فائدہ کیا ہوا؟ اب دیکھیں ذرا، یہ مرزا صاحب نے خود بات کی نا۔ اب ان کے اصول کے مطابق یہاں پہ جب قسم اٹھا کے فرما دیا کہ مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا، اور قسم بھی اٹھا دی، اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم ہیں، یعنی مریم کے بیٹے؟ یہ اصل بات یہ مریم کے بیٹے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ جی جزاک اللہ، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وفات پا جائے تو اس کے آنے کے حوالے سے کہا جائے تو اس سے کیا مراد لیا جا سکتا ہے؟ ایک سمجھدار شخص جو ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ کہ آج اگر ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ تو حاتم طائی ہے، تو ایسا تو نہیں کہ وہ وہی حاتم طائی ہے۔ تو جو استعارے کے رنگ میں نام لیا گیا، یہی نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرب کے کفار استعمال کرتے تھے۔ اسی قسم کا ایک استعارے کا نام ابن ابی کبشہ۔ تو میرے خیال میں آپ کی تو اس حوالے سے رضی بھائی سے اور دوسرے احمدیوں سے جو ہے وہ کافی بات ہو چکی ہے۔ ایک سیکنڈ ذرا میں آپ کی بات پہ کامنٹ کر دوں۔ کوئی بات انشاءاللہ ان سے تو ہماری بات آپ کو پتا ہے کہ پورے سال سے چل رہی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں ذرا، آپ نے الفاظ کیا استعمال کیے؟ استعارے کے رنگ میں، آپ نے کہا نا، کہا آپ نے؟ جی بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم سے مراد حقیقی طور پہ عیسیٰ ابن مریم، یعنی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تعویل کی ہے، اسے کہتے ہیں تعویل۔
یعنی استعارے کے رنگ میں جب آپ نے کہا تو آپ نے تعویل کر دی، یعنی اب عیسیٰ ابن مریم سے مراد حقیقی طور پہ یعنی حقیقی، اس کے مقابلے میں استعارہ آپ لے آئے ہیں کہ اب عیسیٰ ابن مریم سے مراد عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے بلکہ تعویل کر دی آپ نے، اور آپ نے کہا کہ اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اب دیکھیں ذرا یہاں پہ نا میرے بھائی ایک بات یاد رکھیے گا، قبر میں آپ کے ساتھ نہ میں نے جانا ہے نہ رضی نے جانا ہے، وہ آپ نے جانا ہے۔ اب آپ نے اس ایک بات پہ غور، آپ کے ساتھ میری کوئی بحث نہیں ہے، آپ بات کا جواب دینا چاہیں دیجئے گا، جانا چاہیں چلے جائیے، کوئی زبردستی کسی پہ نہیں ہے۔ لیکن سنیے گا میری بات توجہ کے ساتھ، میں نے آپ کو مرزا صاحب کا اصول بتایا پہلے کہ اب اگر قسم اٹھا کے بات کی جائے گی تو پھر تعویل نہیں ہو سکتی، پھر استعارہ اور مجاز نہیں ہو سکتا، پھر جو وہ لفظ ہے وہی رہے گا۔ یہاں پہ جب قسم والی جو بات ہے نا، قسم والی بات وہ رکاوٹ بن گئی ہے میرے لیے نہیں، آپ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے نبی نے کہہ دیا کہ جب قسم اٹھا کے بات کی جائے گی تو بات کی نہ مجازی ہے نہ استعارہ ہے، حقیقت پہ معمول کی جائے گی۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ اس اصول کی موجودگی میں استعارہ والی بات لا کیسے سکتے ہیں، یہ بتائیں ذرا۔ جی بات یہ ہے کہ اصول میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصول تو وہی ہے کہ جو شخص وفات پا جائے اس کا دوبارہ آنا جو ہے وہ محال ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جس حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو اصول حضرت مسیح علیہ السلام نے مقرر کیا کہ قسم اٹھا دی، تو وہ بات اس کنٹیکس میں لی جائے گی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہاں پہ فرمانا یہ ہے کہ عیسیٰ کا آنا ضروری ہے، اس عیسیٰ کا آنا ضروری نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 600 سال پہلے آئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی کرنا کہ امت محمدیہ میں ایک وجود جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچے گا کہ نبوت کا معیار وہ حاصل کرے گا، اس پیشگوئی کے تحت ایک نہ ایک شخص کا آنا ضروری ہے۔ اسی جو ہے وہ کانٹیکس میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ تو اگر حضرت مسیح علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو موقع دیتا، لیکن امت محمدیہ میں اس شخص نے آنا ہی آنا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ امت محمدیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ایسا ہی ہے کہ جیسے صبح کا سورج چڑھ گیا ہو۔ تمام امت محمدیہ اس بات پہ اتفاق کرتی ہے۔ جماعت احمدیہ کے ساتھ آپ کا بنیادی اختلاف اس کا ہے، یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عیسیٰ جو 600 سال پہلے گزرا وہ آئے گا یا کوئی اور شخص آئے گا۔ آپ صرف ایک ٹائم ایک پوائنٹ بات کیا کریں۔ اب دیکھیں ذرا ہم آگے لے کے چلتے ہیں بات کہ آپ نے اس پوائنٹ کو بالکل ٹچ بھی نہیں کیا۔ قسم اٹھا کے جب فرما دیا نا عیسیٰ ابن مریم، تو اب اگر عیسیٰ ابن مریم نہیں رہتے نا تو تعویل ہو چکی ہے۔ آپ کے صرف یہ کہہ دینے سے کہ اس سے مراد ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا ضرور، لیکن عیسیٰ کوئی نہ کوئی آئے گا بات ہی نہیں ہو رہی ہے، مریم کا بیٹا آنے کی بات ہو رہی ہے۔ جب آپ مریم کے بیٹے کے علاوہ کسی کا جیسے ہی آپ نام لیں گے تو تعویل ہو جائے گی، اور تعویل آپ کر نہیں سکتے۔ تو یہ بات آپ نے ایڈریس نہیں کی، لیکن بات سرکل میں آپ کو جلدی ہے جانے کی۔ اب اگلی جو بات آپ نے کی، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا جی کہ اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے، جب اس کی بات کی جائے گی، پھر آپ نے مثال دے دی حاتم طائی کی۔ بھائی حاتم طائی کے فوت ہو جانے پہ نہ آپ کو کوئی پرابلم ہے، نہ ہمیں کوئی پرابلم ہے، نہ کہ سننے والے کو ہے، سب کو کلیئر ہے، سب کو کلیئر ہے کہ کسی کی سخاوت کی بات ہو رہی ہوگی۔ یہاں پہ سنیں ذرا، آپ کے نبی نے کہا، حوالہ میرے ذمہ ہے بھائی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار کی جب وفات ہوئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو انہوں نے نام لیے ہیں، باقیوں کے نام نہیں لیے، یہ دو نام لیے ہیں۔ پھر کہا ہے کہ بعض صحابہ، اب اس بعض میں اور کون کون ہے انہوں نے نام نہیں بتایا، لیکن یہ دو کے نام انہوں نے کہا کہ بعض صحابہ ایسے تھے، اور پھر یہ دو کے نام لیے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ آسمان میں ہیں اور قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا۔ اب آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں، ان کے سامنے، یعنی کون صحابہ کرام کہ جن کا یہ ایمان اور اعتقاد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں اور ان کا نزول ہوگا، ان سے مخاطب ہو کے جب فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، تو یہ حاتم طائی والی بات اپلائی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پہ حاتم طائی والی بات اپلائی آپ تب کریں گے کہ جب کہنے والے اور سننے والے کی
ان دونوں کی مطابقت نہ ہو. آخری طرف بات کر دوں یہاں پہ میں, آخری بات, آپ مجھے بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہو گئے ہیں فوت, اور آپ کے ذہن کے مطابق, آپ کے مذہب کے مطابق صحابہ کا اس بات پہ اجماع ہے کہ عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں. وہ لوگ جن کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, ان کو آپ سلم فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے. یہاں پہ مجھے جواب نہ دیجیے گا, اپنی عقل سے خود سوچئے گا. یہاں پہ جو لوگ سن رہے ہیں نا, ان کا خدا کی قسم فرض بنتا ہے یہ پوچھنا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نازل ہوں گے, تو یہ بات کیا ہوئی؟ یہ سننے والوں کا فرض بنتا ہے. اور ان سے بھی بڑھ کے کیونکہ آپ کی جماعت کا کیا دعویٰ ہے کہ جی حدیث میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گیا. اب حدیث کسے کہتے ہیں؟ سرکار کے فرمان کو. اب جو ہستی یہ فرما رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے, اگر وہ ہستی یہ بھی جانتی ہے کہ میں ان کو بتا چکا ہوں عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں, تو اس ہستی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دیکھو سنو, میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ تم میں نازل ہوں گے, لیکن یہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے. یعنی جو سن رہے ہیں وہ بھی کوئی سوال نہیں کرتے, اور جو ہستی ان کو سنا رہی ہے وہ بھی وضاحت نہیں کرتی. اس پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ ابھی چونکہ آپ کے پاس تھے 6 منٹ, اس میں سے 4 میں نے لے لیے, 2 میں آپ کو دیتا ہوں, جی 2 میں آپ کو بالکل. دیتا ہوں. ہاں 2 آپ کے پاس ہیں. چلیں میں یہاں پہ آخری بات کروں گا, اس کے بعد پھر میں روم لیفٹ کر جاؤں گا. میں چاہتا تھا کہ جاتے ہوئے کوئی اچھی جو ہے اچھے مراسم ہم رکھتے ہوئے واپس میں یہاں سے الوداع ہو جاؤں, آپ کو الوداع کہہ دوں, لیکن آپ نے پھر مجھ سے سوال پوچھ لیا جاتے جاتے, 1 منٹ میرے پاس رہ گیا. تو بات صرف اتنی ہے, مختصر طور پہ میں آپ کو بتا دوں, جتنی مختصر کرنا چاہوں میں اس کو سمیٹ نہیں سکتا میرے خیال میں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کی گئی, ٹھیک ہے, صحف سابقہ میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی. اور یہودیوں کو اور عیسائیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نہ ہو سکی. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا ہے احمد کے نام سے, ٹھیک ہے. چلیں آگے پھر آپ بات کریں گے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہیں پہ میں سمیٹ دوں, کیونکہ میرے پاس پھر وقت ختم ہو جائے گا. تو آپ کے ساتھ بات کر کے اچھا لگا. انشاءاللہ آپ کو کل جو ہے آسٹریلین ٹائم کے مطابق 4 بجے سنیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, شکریہ. اور آپ دیکھیں, آپ آئے, پہلے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے بالکل واضح طور پہ کہا کہ آپ کا تعلق اس مذہب کے ساتھ ہے, ورنہ یہاں پہ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کا ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے, لیکن وہ یہاں پہ آ کے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق ان سے نہیں ہے. تو میں آپ کو اس بات پہ اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے سچائی کے ساتھ اپنا مذہب بتایا, ایک بات. دوسری بات ہے کہ بڑے ادب احترام سے آپ کی میری بات, یہ بہت اچھی بات ہے, اور آئندہ بھی اینی ٹائم مور دین ویلکم. ٹھیک ہے جی, جی جزاک اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ. اچھا, ابھی چونکہ ان کو تو وہی جلدی تھی, اگر ان کو جلدی نہ ہوتی تو ہم ان کے سامنے اس بات کو ایڈریس کر دیتے. انہوں نے کہا جی کہ عیسائی اور یہودی آپ سلم کو پہچان نہیں سکے, کہتے قرآن میں بھی ہے اس طرح ہے. تو قرآن نے کہا کہ اے نبی, یہ آپ کو ایسے پہچان چکے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ اس نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. تو یہاں پہ جان پہچان کا مسئلہ کیوں نہیں تھا؟ قرآن نے بتایا ہے بغیم بینہم, قرآن نے بتایا ہے کہ ان کی یہ ان کا یہ آپس کی یہ جو ہے نا, ان کا ایک وہ جیسے کہنے کہ آپس کی وہ جو ضد ہے کہ بھئی بنی اسماعیل میں سے نبی کیسے آ گئے. تو وہ ان کی جو ایروگینس ہے, اس سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں, یحییٰ علیہ السلام, اب دیکھیں نا, یحییٰ علیہ السلام تو ان میں سے آئے, قتل کر دیا. زکریا علیہ السلام ان میں سے آئے, قتل کر دیا. اب میں سمجھانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی. چلے یہاں پہ تو ہے نا کہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے تو ان کا مسئلہ ہو گیا, وہ تو بنی اسرائیل میں سے ہیں, وہاں پر مسئلہ ہی کو نہیں. تو بہرحال چونکہ ان کو جلدی تھی, لیکن میں نے چونکہ انہوں نے بات کی تھی تو میں نے بات واضح کر دی کہ قرآن نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ ان کو پتہ نہیں چلا. قرآن نے تو کہا اپنے بیٹوں کی مانند آپ کو پہچانتے ہیں.